السلام علیکم، میں صوفیزہ مجد اسلام اور میرے پاس یہ مکاشفۃ القلوب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آج آپ کو باب 13 یہ پڑھ کر سناؤں گی، جس کا ٹاپک ہے امانت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، وہ اسے سنبھالنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے، یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ اس آیت کریمہ میں امانت کے معنی ایسے عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ اور متعلق ہیں۔ قرطبی کا قول ہے، امانت دین کی تمام شرائط و عبادت کا نام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور قول صحیح ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے۔ ابن مسعود کا قول ہے، یہ مال کی امانت ہے، جیسے امانت رکھا ہوا مال وغیرہ۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ فرائض میں سب سے اہم مال کی امانت ہے۔ ابو درداء کا قول ہے کہ جنابت کا غسل امانت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا، یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا۔ اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ لہٰذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ اور پیر امانت ہے، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی، جو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، اور اگر برے کام کرو گے تو میں عذاب دوں گا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مجاہد کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس پر امانت پیش کی اور یہی کہا گیا تو انہوں نے کہا، میں اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو امانت لینے نہ لینے کا اختیار دیا گیا تھا، انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہوتا تو مجبوراً انہیں یہ امانت کا بوجھ اٹھانا پڑتا۔ کفال وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت میں عرض سے ایک مثال دی گئی ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں پر ان کی بے پناہ جسامت کے باوجود شریعت مطہرہ کے حکموں کی ذمہ داری اگر ان پر ڈالی جاتی تو یہ عذاب و ثواب کی وجہ سے ان پر گراں گزرتی، کیونکہ یہ تکلیفی ایسی محتم بالشان عظیم الشان ہے کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کا عاجز آ جانا عین ممکن ہے، مگر اسے انسان نے قبول کر لیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جبکہ میثاق وعدہ کے وقت ان کی اولاد کو ان کی صلب ریڑھ کی ہڈیاں سے ننھی منھی صورتوں میں نکالا گیا تو آدم نے یہ امانت کا بوجھ قبول کر لیا۔ فرمان الہی ہے، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا کر اپنے آپ پر ظلم کیا اور وہ اس بھاری بوجھ کا اندازہ نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا، اسے مکمل طور پر لے لو، اگر تم نے اطاعت کی تو میں بخش دوں گا، اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے تمام جہاں کے معبود، میں نے مکمل طور پر قبول کیا، اور اسی دن عصر سے رات تک کا وقت ہی گزرا تھا کہ انہوں نے شجرۂ ممنوعہ کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراط مستقیم پر چلنے لگے۔ امانت کا مطلب، امانت ایمان سے مشتق بنا ہوا ہے۔ جو شخص خدا کی امانت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد قسم کا لحاظ نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، مفہوم نیچے ملاحظہ کریں، خدا اس کو ہلاک کرے جو خیانت کو اپنی پناہ گاہ بنائے اور امانت کی حفاظت سے پہلوت ہی ڈھیل کرے۔ اس نے دیانت و مروت کو چھوڑ دیا تو اس پر زمانے کی پے در پے مصیبتیں آنے لگیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، صرف مفہوم دیا جا رہا ہے، جو خیانت کو اپنی عادت بنا لے وہ اس لائق ہے کہ زمانے کے تھپیڑوں کا شکار ہو جائے۔
جو شخص بدعہدی یا عہد شکنی کرتا ہے اس پر مسلسل مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو، مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے۔ آپ کا فرمان ہے جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کے خلاف کام کرتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتلا دیتا ہے، یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یا امانت کی حفاظت نہیں کر پاتا، یا اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے وغیرہ۔ امانت کی حفاظت مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور نیک بندوں کی پہچان ہے۔ فرمان الہی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ۔ مفسرین نے کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں بہت سے شرعی حکم موجود ہیں اور اس کا خطاب عام طور پر تمام والیوں حاکموں سے ہے، اس لیے والیوں کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ رکیں کیونکہ یہ ان کے پاس امانت ہے۔ عام طور پر تمام مسلمانوں اور خاص طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں۔ علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں کیونکہ علماء نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے اچھی تعلیم دے کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ فرمان نبوی ہے تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینے والا ہے، پس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ظہور ریاض میں ہے قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی۔ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ رب تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا۔ وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا۔ پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر آئے گا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ اسی طرح وہ گرتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت والا میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ نماز ادا کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر پوچھا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی 3 دینار۔ تب آپ نے نماز پڑھائی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس پر قرض ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس پر قرض ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنی جائیداد سے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم اس کی نماز پڑھ لو، لیکن آپ نے نہیں پڑھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں راہ خدا میں شاکر و صابر، ایمان اور امید ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔